بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وخیر ناصرین۔ گزشتہ درس کے اندر بیان ہوا کہ ہمیں ملکوت کی طرف سفر کرنا ہے، خدا کی طرف سفر کرنا ہے، اور اس سفر کی حقیقت کو جاننا ہے۔ اگر ہمیں امامت اور نبوت کو پہچاننا ہے تو اس سفر کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو یہاں تک ہمارا مطلب پہنچا کہ یہ سفر کرنا کہاں ہے، کہاں جانا ہے۔ خود کتاب میں جو درس ہے اس پہلے درس کا عنوان سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں ملکوت کی طرف سفر کرنا ہے، خدا کی طرف سفر کرنا ہے۔ اب اللہ کی طرف سفر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کوئی مادی چیز ہے، کسی جگہ ہے اور وہاں ہمیں جانا ہے، اس تک سفر کرنا ہے، بلکہ یہاں سفر سے مراد وہ معنوی سفر ہے، وہ کمالات طے کرنے ہیں کہ جس سے انسان خدا سے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور خدا کو زیادہ پہچاننے لگتا ہے۔ خدا کی طرف سفر کرنے کے حوالے سے قرآن کے اندر بھی ذکر ہوا ہے کہ قرآن بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ خدا کی طرف سفر کریں۔ 2 آیتیں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں جس میں خدا کی طرف دعوت دی گئی ہے، خدا کی طرف سفر کرنے کو کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف جایا جائے۔ پہلی آیت سورہ یوسف کی 108 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ رسول کہہ دیجئے کہ یہ میرا رستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، اور وہ لوگ کہ جو میری اتباع کرتے ہیں، ہم دونوں، رسول فرماتے ہیں کہ میں اور وہ لوگ جو میری اتباع کرتے ہیں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، آگے خدا کی ذات جو ہے پاک و پاکیزہ ذات ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہمیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف جائیں، اللہ کی طرف سفر کریں۔ دوسری آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اے نبی ہم نے تم کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ اس کے بعد جس سے ہمارا تعلق ہے بحث سے، وہ ہے وداعیا الی اللہ، کہ خدا کی طرف دعوت دینے والا تمہیں بنا کر بھیجا ہے، لیکن باذنہ ہی، اللہ کے اذن سے، وسراجا منیرا، اور ایک چراغ جو روشن کرنے والا ہے، دوسروں کو نورانیت عطا کرنے والا ہے، اس جامع کو کہ جو ظلمت میں ہے جامع، اور وہ انسان جو ظلمت میں گھر گیا ہے اس کو چراغ کے طور پر آئے ہیں اور اس کو نورانی کرنے کے لیے آئے ہیں، تاکہ اس کو ظلمات سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئیں، نور کی طرف لے کر آئیں۔ اچھا، دعوت دی جا رہی ہے خدا کی طرف، یعنی ایک قسم کی حرکت، ایک قسم کی یعنی آپ کے اندر کوشش ہو کہ آپ جائیں، رک نہ جائیں، رکنا نہیں ہے، خدا کی طرف جانا ہے۔ تو اس مقام پر ایک بریکٹ کے اندر ایک مطلب عرض کرتے ہوئے چلوں کہ عرفان اور اخلاق میں کیا فرق ہے۔ عرفان میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اس چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ کو بڑھتے جانا ہے، رکنا نہیں ہے، ساکن ایک جگہ ٹھہر نہیں جانا، ٹھہراؤ نہیں ہو آپ کی زندگی کے اندر۔ جبکہ اخلاق میں کیا ہوتا ہے، اخلاق میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک برا لباس اتار دیں اور ایک اچھا لباس پہن لیں، بری صفات والا لباس کو اتار کر اچھی صفات والے لباس کو پہن لیں، بس یہ کام کرنا ہے۔ جبکہ عرفان کے اندر ایک تکامل پایا جاتا ہے، ایک حرکت پائی جاتی ہے، اور قرآن بھی اسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور قرآن بھی اسی چیز کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ انسان کو بڑھتے جانا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے کہیں۔
اس لیے دیکھیں تعبیرات جو استعمال ہوئی ہیں، مثلا دعوت کی تعبیر، اور دعوت دینے کا مطلب یہ کہ آپ اس کے اندر حرکت آئے، کوشش کرے جائے خدا کی طرف. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم جب تک آگے نہیں بڑھتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری زندگی میں ہو کیا رہا ہے. مثلا جیسے کہا گیا ہے کہ جب بھی نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے اندر اپنے اندر دیکھو کہ تحول، ایک تبدیلی آئی ہے نہیں آئی، کچھ آگے بڑھے ہو یا نہیں، یا وہیں کے وہیں کھڑے ہو نماز پڑھنے کے بعد. اگر نماز پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، یا کوئی بھی خدا والا کام انجام دینے کے بعد، عبادت انجام دینے یا کوئی اچھے کام، خیر والا کام انجام دینے کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی تبدیلی اندر ہمارے نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہم صحیح طریقے سے وہ خدائی الہی کام انجام نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم خدا والے کام انجام دیتے، الہی کام انجام دیتے، خدا کے اوامر، خدا کے جو دستورات ہیں ان پر اگر عمل کرتے تو ہماری زندگی آگے بڑھتی. جیسے نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز فحشا سے روکتی ہے، اور ایک انسان اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر وہ فحشا والے کام انجام دے، خراب کام انجام دے جو خدا کو ناپسند ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز نے اثر نہیں کیا، اور یہ شخص اس نماز کو اس طریقے سے نہیں پڑھ پا رہا جو اس کا حق ہے. تو تکامل ہونا چاہیے، ایک جگہ ٹھہر نہ جائے. اخلاق ایک ٹھہراؤ کا نام ہے، مثلا ایک چیز تبدیل کر دی، بس ایک اچھا اخلاق اس کے اندر آ گیا بس. لیکن عرفان کے اندر نہیں، عرفان کہتا ہے کہ آگے بڑھتے جاؤ، کیونکہ آگے جو سفر کرنا ہے غیر متناہی سفر ہے، غیر محدود سفر ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اس سیر و سلوک میں کہ جو حضرات سیر و سلوک کر کے مقامات تک پہنچتے ہیں، اب کچھ ایسے ہیں کہ ان عوالم کو طے کرتے کرتے خدا تک پہنچتے ہیں، لقاء اللہ تک پہنچتے ہیں، خدا سے جا کر ملاقات کرتے ہیں، اس عالم توحید کے اندر فانی ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان عوالم کے اندر ہی ٹھہر جاتے ہیں، خدا تک نہیں جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں جو اہل ریاضت ہیں، جو مثلا اسلام سے کوئی جن کا تعلق نہیں ہے، مثلا ہندوؤں کے اندر یا کسی اور مذہب کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو مختلف ریاضتیں کرتے ہیں، اور ریاضتیں کرنے کے بعد ان کو مختلف کمالات ملتے ہیں. مثلا کوئی عالم مثال تک جاتا ہے اور کوئی جو ہے عالم عقل تک جاتا ہے. اور یہ عرض کرتا چلوں کہ عالم مثال کے اندر اگر انسان پہنچ گیا، یعنی اس سے متصل ہو گیا اور اس کی دسترسی ہو گئی اس عالم مثال تک، ممکن ہے وہ غیب کی بھی چیزیں آپ کو بتائیں. کیونکہ یہ عالم مثال میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اس عالم دنیا سے کہیں با کمال تر ہوتی ہیں، کامل تر ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے آپ عالم عقل کے اندر چلے جائیں، اس میں اور کمال ہے، اس میں اور چیزیں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بہترین صورت میں، کامل صورت میں موجود ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اہل ریاضت جب یہ کرتے ہیں، اہل ریاضتیں کرتے ہیں، تو عالم مثال تو ہوتا ہی ہے، طے کر لیتے ہیں. اس کے بعد جب عالم عقل تک پہنچتے ہیں تو وہاں ایسے ایسے حقائق دیکھتے ہیں کہ ان کا دل وہیں لگ جاتا ہے، تو وہیں وہ ٹھہر جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بت پرستی یا جو ہے جو جانوروں کو پرستش کرتے ہیں، جانوروں کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، دانشمندوں کا، کہ یہ جامع کی وجہ سے ہوا، اجتماعی زندگی کی وجہ سے ہوا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہر مذہب میں جو ان کے روحانی لوگ ہوتے ہیں اور سیر و سلوک کر کے، ریاضت کر کے جب عالم عقل تک پہنچتے ہیں، جب وہ ہر چیز کے رب النوع کو دیکھتے ہیں. انشاءاللہ رب النوع ایسے فقط مختصر اس کو بیان کرتا چلوں کہ رب النوع کیا ہوتا ہے. رب النوع یعنی ایک ایسا فرد کامل ہر چیز کا. مثلا انسان کا ایک کامل فرد جو ہے نا آپ کو عالم عقل کے اندر ملے گا رب النوع کی صورت میں. یا مثلا فقط گائے کا ایک کامل فرد جس میں فقط کمالات ہوں اور بہت ہی اعلیٰ ہو، وہ آپ کو عالم عقل کے اندر ملے گا. یا کسی پتھر کے اندر آپ دیکھیں، کسی پتھر پہ آپ تمرکز کریں اور وہ پتھر کو آپ پھر عالم مثال میں دیکھیں اور پھر عالم عقل کے اندر دیکھیں، تو وہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے کہ بعض لوگ وہیں رہ جاتے ہیں. اس عالم کی اتنا ان کو پسند آتا ہے، اس کے کمالات اتنا اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ وہیں رہ جاتا ہے. یہ بت پرستی یا گائے پرستی جو ہندوستان وغیرہ یا دوسرے ممالک میں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے. یہ تب ہے کہ جب انسان اسلام سے ہٹ کر اور انبیاء اور ائمہ سے ہٹ کر سفر کرے،
کیونکہ اس کے پاس کوئی رہنما نہیں ہے تو وہ وہاں رک جاتا ہے۔ لیکن جو اولیاء الہی ہوتے ہیں اور جن کے جو رہنما اور اساتید اگر ائمہ جیسی ذات ہو، انبیاء جیسی ذات ہو، تو وہ ان کو ہر وقت جو ہے وہ سکھاتی رہتی ہے کہ آپ کو ان عوالم کے اندر نہیں ٹھہرنا، آگے جانا ہے۔ حقیقت جو ہے وہ مقصد آخری ہمارا خدا کی ذات ہے، اور جب وہاں تک پہنچتے ہیں تو پھر دیکھیں ان کی عبادتوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ جو اولیاء الہی ہوتے ہیں اور ان مقامات تک پہنچتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کیسے اتنے بڑے بڑے طولانی سجدے دے پاتے ہیں، کیسے ان کو جو ہے اس عبادتوں میں مزہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ خدا تک پہنچے ہوئے، وہ خدا کی حقیقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، خدا سے ان کو محبت ہو جاتی ہے، خدا سے عشق ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسری چیز ان کو نظر نہیں آتی۔ اور یہ تمام چیزیں تب بھی ہو سکتی ہیں کہ جب آپ اختیاری سفر کے ساتھ کریں۔ جب اگر مجبوراً اگر آپ کو وہاں لے جاتے ہیں، مثلا عالم خدا کے اندر، اور خدا تک آپ کو کوئی پہنچاتا ہے مثلا موت کے ذریعے سے یا کسی فرشتے کے ذریعے سے، یہ کمالات حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اختیار کے ساتھ وہاں تک سفر کرے تو یہ کمالات آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھا گیا ہے تاریخ کے اندر کہ اہل بیت کے جو صحابی تھے وہ زیادہ ہمیں یہ مختلف کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ وہ غیب کی خبر دیں یا مثلاً جو ہے وہ کوئی کرامت دکھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صحابی تھے ائمہ کے، وہ فقط ان عوالم میں ٹھہر نہیں گئے تھے، عالم مثال یا عالم عقل، وہ عالم خدا تک گئے تھے، اور خدا سے ایسا انہوں نے اپنا تعلق بنا دیا کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے تھے۔ اس لیے دیکھیں ان میں یا تو نماز شب ملتی ہے، یا سجدے ملتے ہیں، یا جو ہے وہ غریبوں کی جو ہے مدد کرتے ہوئے وہ ملتے ہیں، انفاق کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خدا تک جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ تو بہرحال ہوتا یہی ہے کہ انسان اگر اسلام کی تعلیمات کے سائے میں اگر یہ سفر کرے تو فائدہ مند ہے، اور ساتھ ساتھ اختیار کے ساتھ کرے، مجبوری میں نہیں، کوئی زبردستی اس کو نہ لے جائے، تب جا کے یہ کمالات انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور وہ عالم ملکوت تک پہنچتا ہے، اور اس کی زندگی میں آرام اور سکون آ جاتا ہے۔ یہ تھا پچھلے درس کا جو ہے وہ آخری حصہ، اور آج اس درس میں دوسرے درس کو بھی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ دوسرے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے مقام انسان کامل۔ انسان کامل کی حقیقت کو پہچاننا کہ انسان کامل کیا ہے، اس کے مقامات کیا ہیں، اس کا اس دنیا کے اندر کیا اس کے کام ہیں، اثرات ہیں، وہ ہمیں جو ہے اس درس کے اندر جاننے ہیں۔ دوسرا درس انسان کامل سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ انسان کامل اگر ہماری پہچان میں آ گیا، اس کی اگر ہمیں معرفت ہو گئی کہ انسان کامل کہتے کسے ہیں، تو ہمیں نبی بھی صحیح طرح پہچاننے میں آ جائے گا، اور امام بھی صحیح طریقے سے ہماری یعنی معرفت میں ہم حاصل ہو جائے گا۔ یعنی جو شبہات، جو اعتراضات ہوتے ہیں اس دو چیزوں میں، یعنی نبوت کے حوالے سے یا امامت کے حوالے سے، وہ سارے اعتراضات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے جیسے بڑھتے جائیں گے اس کا پتہ چلتا جائے گا کہ یہ کتنا اہمیت رکھتا ہے مسئلہ کہ انسان کامل کی بحث۔ اور یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ انسان کامل کی جو اصطلاح ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ کوئی اسلامی کتابوں میں نہیں ملے گا ہمیں۔ مثلا روایات کے اندر ہم جا کے ڈھونڈے انسان کامل کی کوئی لفظ، یا قرآن کے اندر یہ لفظ آیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ انسان کامل کی اصطلاح جو ہے وہ عرفان سے لی گئی ہے، علم عرفان سے، اور انسان کامل جو وہ بیان کرتے ہیں وہ ساری خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو ایک نبی میں، جو ایک رسول میں، یا جو ایک امام میں، یا جو ہے ولی اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ تو انسان کامل کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بھئی یہ تو ہم کوئی اسلام سے باہر کی کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں اسلام کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے اس لفظ کو نہیں دیکھنا، اس لفظ کے اندر جو معنی رکھے ہوئے ہیں، جو اس کا محتوا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو انسان کامل کا جو محتوا ہے، جو اس کا معنی ہے، وہ پورا کا پورا معنی ہمیں نبی یا امام یا ولی خدا میں ملتا ہے۔ یہ ایک چیز۔ اس کے بعد جو ہے انسان کامل میں کہتے ہیں کہ یہ انسان کامل سے مراد کیا ہے۔ تو یہاں اچھا، جو انسان کامل سے ہم بحث کرنے جا رہے ہیں اس درس کے اندر، وہ کون سا انسان کامل ہے؟ کیونکہ دو طرح کے انسان کامل جو ہے وہ تصور کیے جا سکتے ہیں۔ ایک انسان کامل یہ کہ جو تمام جہات سے، ہر لحاظ سے کامل ہو، اس میں کسی قسم کا نقص نہ پایا جاتا ہو، ایک یہ۔ اور دوسرا انسان کامل جو اس سفر کے دوران، جو سفر ملکوت جو ہم نے بیان کیا، ملکوت کی طرف،
اس سفر کے دوران جو انسان مختلف مراحل طے کرتے کرتے جب وہ انسان کامل بن جاتا ہے، مختلف جو اس کے اندر کمالات آ جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کو انسان کامل کہتے ہیں، تو یہاں اس کتاب کے اندر کون سا انسان کامل جو ہے وہ مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بے شک جو پہلا انسان کامل جو ہم نے بیان کیا، جو ہر لحاظ سے کامل ہو، کسی قسم کا اس کے اندر نقص اور عیب نہ پایا جاتا ہو، وہ یہاں مورد بحث نہیں ہے، اس سے ہم بحث نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فقط مقام جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار کے ساتھ مخصوص ہے، کسی اور میں نہیں پایا جاتا، تو لہٰذا وہ قابل تحصیل نہیں ہے، اس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس سے بحث نہیں کریں گے۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ اس میں ہے کہ جو سفر کے دوران انسان کامل بنتا ہے، یہ سفر طے کر کے اس عالم ملکوت تک پہنچ کر، عالم خدا تک پہنچ کر، عالم ولایت تک پہنچ کر جو انسان کامل بنتا ہے، اس سے ہماری جو ہے وہ بحث ہے، جس کی طرف سب سفر کرتے ہیں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے ائمہ ہوں، چاہے عام انسان ہو، سب اس کی طرف جو ہے سفر کرتے ہیں اور سفر کرتے ہوئے مختلف کمالات حاصل کرتے ہیں اور انسان کامل بنتے ہیں۔ یہ ایک اچھا، انسان کامل ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ولایت کا معنی سمجھنا پڑے گا۔ ولایت کا معنی جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان میں اتنا تو قربت اور قریب ہوں، وہ دو چیزیں آپس میں اتنی تو قریب ہوں کہ ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ولایت۔ اگر دو چیزیں آپس میں اتنی نزدیک ہوں کہ کوئی فاصلہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ اور انسان کامل کہتے ہی اسے ہیں کہ جو خدا کے اتنا تو قریب ہو جائے، عالم توحید، عالم ملکوت میں اتنا تو فانی ہو جائے کہ خدا اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے، اور وہ پھر ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا بھی، جس طریقے سے ایک انسان ایک مومن ولی اللہ ہوتا ہے، تو خدا بھی ایسے ہی ہے، خدا بھی ولی مومن ہے، خدا جو ہے مومن کے قریب ہوتا ہے، جسے روایات آیات کے اندر بھی ملتا ہے کہ شہ رگ سے خدا قریب ہے۔ وہ شخص ہوتا ہے انسان کامل جو مقام ولایت تک پہنچا ہوا ہو، جس کو یہ ولایت کا مقام حاصل ہو، تو وہ انسان کامل ہے، قریب ہو۔ اچھا، یہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، اگر مولا کائنات سفر کرتے ہیں خدا کی طرف اور عالم ملکوت تک پہنچتے ہیں، عالم ولایت تک پہنچتے ہیں، اور مقام ولایت جو حاصل کرتے ہیں وہ اپنی ظرفیت کے مطابق، اور اسی جگہ پر اگر سلمان جیسے صحابی سفر کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی ہی ظرفیت کے مطابق اس مقام ولایت کو حاصل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مقام ولایت جو امام علی کو حاصل ہے اس سفر کرتے ہوئے جو انہوں نے حاصل کیا، اور اسی طریقے سے جو سلمان حاصل کرے یا کوئی اور ولی خدا، تو ایک ہی، ایسا نہیں ہے۔ یہ سفر جو کرتے ہیں ہر کوئی اپنی ظرفیت کے مطابق کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ سفر طے کر کے مقام ولایت حاصل کر کے سلمان بن جاتا ہے، اور کوئی سفر یہ کر کے یا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یا مولا کائنات، تو ہر کسی کی ولایت فرق کرتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سارے ایک ہی ہو جائیں اس مقام ولایت کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے انسان کامل کی تعریف کے اندر مختلف اقوال اور نظریات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پہلا جو نظریہ تعریف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انسان کامل کی تعریف یہ ہونی چاہیے کہ انسان کامل کہتے ہی اسے ہیں، دیکھیں ابھی ہم بحث کر چکے ہیں انسان کامل کیا ہے، اور کہ جو ہے انسان کامل سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ اس بحث کے اندر ابھی ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ یہ کہ کچھ اور تعریفیں کی گئی ہیں انسان کامل کے لیے۔ مثلا ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ انسان کامل کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو غیر خدا سے بالکل تعلق ختم کر دے، اس کی زندگی میں، اس کے اعمال میں، اس کے اعتقادات میں غیر کا تصور نہ ہو، اس کی پوری توجہ جو ہے خدا کی طرف ہو، یعنی خدا کے غیر اصلا اس کی زندگی میں اس کا قابل تصور نہ ہو، اصلا ہو ہی نہ، تو اس کو کہتے ہیں انسان کامل۔ دوسرا کیا کہتے ہیں، دوسری جو تعریف بیان کرتے ہیں اس کی، کہ انسان نفس کو پاک کرے، نفس کو جو ہے وہ جو اس کے اندر برائیاں ہیں اس کو تمیز کر کے صاف کر کے ایک صاف آئینے کی طرح اس کو بنائے، تاکہ خدا کی تجلی، اس کے خدا کے کمال اور جمال کی تجلی اس کے اس نفس کے اوپر ہو سکے۔ دیکھیں جیسے ایک صاف آئینہ ہو، صاف و شفاف، تو اس پر اچھی طریقے سے صورت نقش ہو سکتی ہے، صورت دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ نفس خراب ہو، اس کے اوپر مٹی چڑھی ہوئی ہو یا کسی اور طریقے کی خرابی ہو، تو اس میں تصویر صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ تو نفس بھی انسان کا اس آئینے کی طرح ہے کہ انسان اگر اس نفس کو اتنا تو صاف کر دے کہ آرام سے خدا کی تجلی اس کے اوپر ہو سکے، اس کے نفس کے اوپر، تو کہتے ہیں اچھا تجلی ہو سکے یعنی کیا، یعنی وہ انسان، وہ نفس مظہر خدا بن جائے،
اب کہتے ہیں کہ یہ مظہر خدا بننے کے حوالے سے اس دوسرے جو تعریف بیان کی گئی ہے کہ انسان کامل کہتے اسے ہیں کہ جو مظہر صفات خداوند بن جائے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مظہر خدا بننا سب کے لیے ممکن ہے، ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ مظہر خدا بن سکتا ہے، مظہر صفات خدا بن سکتا ہے، خدا کی آیت، خدا کی نشانی بن سکتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، مظہر خدا کے فقط جو ہے خداوند متعال کی ذات ائمہ اطہار کی ذات بن سکتی ہے، یا نبی یا ائمہ اطہار کی، کوئی عام انسان جو ہے وہ خدا کی صفات کا مظہر نہیں بن سکتا۔ پھر اچھا وہ کیا کرے گا؟ پھر کہتے ہیں عام انسان کو پھر جو ہے وہ اہل بیت کی صفات کا مظہر بننا پڑے گا، یعنی انسان ایسا ہو، اپنے اندر ایسے کمالات لے کر آئے، ایسی خصوصیات، ایسا اخلاق رکھے کہ کہیں کہ اہل بیت کی جھلک اس کے اندر، تجلی اس کے اندر نظر آئے۔ یہ کون ہے؟ شیخیہ مذہب کے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان فقط مظہر ائمہ تو بن سکتا ہے، صفات مظہر ائمہ کی جو ہے صفات کا مظہر، لیکن خدا کا مظہر نہیں بن سکتا۔ خدا کا مظہر فقط اہل بیت کی ذات بن سکتی ہے۔ اسی وجہ سے پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو روایات آئی ہوئی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل کرو، خدا کی صفات کو پہچانو، تو یہ توجیہ یہ کرتے ہیں، تعویل یہ کرتے ہیں کہ ان روایات سے مراد یہ ہے کہ آپ اہل بیت یعنی عکس خدا کی، آیت خدا کی جو ہے وہ پہچان حاصل کریں۔ آپ معرفت خدا حاصل نہیں کر سکتے، اس آیت خدا کی جو اہل بیت ہیں اس کی معرفت حاصل کرو۔ بعض تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ جو ہم سورہ حمد کے اندر جو پڑھتے ہیں ایاک نعبد، تو کہتے ہیں اس کے اندر بھی وہ توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد سے یا ایاک سے مراد یہ نہیں کہ اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نعبد علیاً، کہ ہم علی کی عبادت کرتے ہیں، اس آیت خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دو تعریفیں تھیں جو انسان کامل کی بیان کی گئی ہیں، اور شیخیہ جو مذہب بیان ہوا بالکل باطل ہے، اس پر جو ہے کسی قسم کی دلیل نہیں ہے، ایک باطل جو ہے وہ نظریہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مطلب آتا ہے کہ یہ انسان کامل بنتا کیسے ہے، یہ اس مقام تک پہنچتا کیسے ہے۔ واضح سی بات ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ انسان کامل بنتا اسی طریقے سے ہے کہ جب وہ، جیسے شروع میں بھی عرض ہوا کہ سیر و سلوک کرے، ریاضت شرعی انجام دے، اور اس سیر و سلوک کی بنیاد پر وہ اس عالم ملکوت یا عالم ولایت تک پہنچے۔ اور عالم ولایت تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے اندر فنا کر دے، خدا کے اندر فنا کر دے، اپنی ذات کو بھی نہ دیکھے، غیروں کو تو اصلاً نہیں دیکھنا، یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی، اپنے نفس کو بھی نہیں دیکھنا، فقط خدا اس کے نظر میں ہو، تمام چیزوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دے۔ تو ایسا شخص جو اس سیر و سلوک کی وجہ سے جو احکام، مثلا جو مسائل اور جو طریقہ کار بتایا گیا ہے شرعی سیر و سلوک کے اندر، وہ طے کرے اور اس عالم ملکوت تک پہنچے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کامل کی حقیقت وہی مقام ولایت ہے، یعنی ولایت تک پہنچے۔ اور اسی وجہ سے دعاؤں کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف جانا چاہیے کہ خدا کے علاوہ سب سے لا تعلق ہی کرنا چاہیے، فقط خدا ہماری نظر میں ہو۔ جیسے مناجات شہبانیہ کے اندر امام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام، کہ الہی حب لی کمال الانقطاع الیہ، اے میرے خدا مجھے عطا کر اپنی طرف انقطاع کو، کاملاً اپنی طرف انقطاع ہو، یعنی تیرے علاوہ میں کسی کی طرف توجہ نہ کروں۔ یا جیسے وہ حدیث قرب نوافل ہے کہ انسان نوافل پڑھنے کے ذریعے سے جو ہے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ جہاں پھر یہ حدیث قدسی کے اندر ملتا ہے کہ خدا پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، یا خدا اس کی زبان بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے، اور اسی طریقے سے آگے۔ تو انسان اگر یہ سیر و سلوک انجام دے تو مقام ولایت اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ بعد والے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے کہ اس مقام ولایت کے اثرات کیا ہیں، یعنی اس کے کیا کام ہیں، کیا کر سکتا ہے، اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔